نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، اکابرین اہل سنت و جماعت، علماء اور مشائخ اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے غلاموں، ہمارا یہ آج کا اجتماع، یہ حاضری، یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا، اس کا مقصد واضح بھی ہے اور بہت عظیم، بلکہ عظیم ترین ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ ہمارا اجتماع، یہ تحریک کسی ایک فرد، کسی برادری، کسی مخصوص قوم، کسی فرقے، کسی سیاسی جماعت کی تحریک نہیں. یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، عزت و حرمت ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے، دنیا بھر کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی یہ تحریک ہے، اور اس کا ساتھ دینا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور اس کی قیادت فاضل جلیل عزیز مکرم عاشق رسول حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب اللہ اور یہ سعادت زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، برادری کی پاور سے حاصل نہیں ہوتی، ڈالروں سے، مال و دولت سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے. بے شک حضرت امیر المجاہدین مدثر ذلہ العالی میرے عظیم تلامذہ میں سے، ان شاگردوں میں سے
میرے ان شاگردوں میں سے ہیں جن پر بجا طور پر میں ناز کر سکتا ہوں. بے شک میں ان کا استاد ہوں، وہ مجھے استاد ہی سمجھتے ہیں، استاد ہی کہتے ہیں، مگر تحریک تحفظ ختم نبوت کے مسئلہ میں، تحریک تحفظ ناموس رسالت کے مسئلہ میں جس تحریک کی یہ قیادت فرما رہے ہیں، میں آپ سب کی طرح ایک رکن ہوں، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کسی بھی لشکر کا جو قائد ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، اس کی اطاعت اس کے ارکان پہ لازم ہوتی ہے، تبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے. اس سلسلہ میں اس سلسلہ میں نہ صرف میں بلکہ جہاں جہاں تک میرے تلامذہ ہیں وہ سارے اس تحریک کے حامی، مؤید اور شریک ہیں. حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے. رب کریم نے اس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا. کس سے؟ من المؤمنین، مومنوں سے. خریدار اللہ، بیچنے والے مومن، بائے مومن، مشتری اللہ. کیا خریدا؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے. اس کے بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کی جان و مال خرید لی اللہ نے. کتنا کریم ہے، خود ہی دے کے جان اور مال پہ خود ہی کہتا ہے میں خریدار ہوں، مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت لے لو. ہم الحمدللہ مومن ہیں. تو جب مومن ہیں تو اللہ کے اس حکم میں شامل ہیں. ہم تو اپنی جان بھی فروخت کر چکے، مال بھی فروخت کر چکے. تو بڑا ڈھیٹ ہوگا وہ جو بیچ کے قیمت بھی لے اور کہے پیچھے اے مومنو، ہماری جان بھی خدا لے چکا، خرید چکا، مال بھی. اب جان بھی اس کی مرضی سے خرچ ہوگی، مال بھی اس کی مرضی سے خرچ ہوگا. اب جان و مال ہمارا نہیں رہا، اللہ نے خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہے. اب ہماری جان کی بھی بازی وہاں لگے گی جہاں رب چاہے گا، مال بھی وہاں قربان ہوگا. لبیک
آخر میں یہ بھی عرض کر دوں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو امیر المجاہدین کہلانے کا اس لیے بھی حق ہے، سب سے پہلا جہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا جہاد نبی پاک کے پہلے خلیفے سیدنا صدیق اکبر نے جس مسئلے پر کیا وہ مسئلہ ہے ختم نبوت۔ اس تحفظ ختم نبوت کے قافلے کے امیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آج پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی اس قافلے کی قیادت کر کے صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کر کے ان کی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے جس مشن کو لے کر آپ حضرات میدان میں آئے ہیں یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کیا بات، کوئی مدعی اسلام بشرطے کے دل سے کیا بات، کسی کا اس مسئلے سے اختلاف نہیں، لہذا پوری امت مسلمہ کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مشن میں علامہ خادم حسین رضوی کا ساتھ دیں اور اللہ کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کو خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو اخص الخاص طور پر اہل سنت و جماعت کے سارے مسلمانوں کو اس مشن کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔